پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف غوثیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یہ وظیفہ ہمیشہ سے بزرگان دین کے معمولات میں سے رہا ہے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت یا پریشانی میں یاد کرنا ہر مشکل کا حل ہے۔ ذیل میں ہم دو روایات، دو واقعات پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک سفر میں میری 14 اونٹوں پر شکر کی بوریاں لدی تھیں، مگر راستے میں 4 اونٹ کہیں گم ہو گئے۔ مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شیخ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جب بھی مصیبت میں گرفتار ہو، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ یہ سوچ کر میں نے ان کا نام لے کر استغاثہ شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرے تھے کہ میں نے ایک ٹیلے پر ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا، وہ مجھے بلا رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میرے 4 اونٹ وہیں ٹیلے پر بیٹھے مجھے مل گئے۔ کلائد الجواہر صفحہ نمبر 230۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مریدنی کہیں کسی کام سے غار کی طرف جا رہی تھی۔ غار کی طرف گئی، اس کے پیچھے ایک بدکار بھی وہیں پہنچ گیا اور اس کی عظمت ریزی کا ارادہ کیا۔ اس نے فوراً اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک کو یاد کیا۔ اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی لکڑی کی کھڑاؤں کو ہوا میں اچھال دیا، جو سیدھا غار کی طرف چل پڑی اور وہاں پہنچ کر اس بدکار کے سر پر پڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ انسان مر گیا۔ شان غوث اعظم صفحہ نمبر 205۔ صلاۃ الغوثیہ، یہ ایک نماز غوثیہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو بے شمار برکتیں آپ کو ملے گی۔ یہ نماز قضاء حاجت کے لیے تیر بہدف ہے۔ ویسے تو جب بھی سخت حاجت ہو اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو پڑھا جائے تو کیا کہنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت اس طرح پڑھیں کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 پڑھیں، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں اور 11 بعد درود غوثیہ پڑھنے کے بعد 11 بعد یہ دعا پڑھیں: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر 11 قدم عراق کی جانب چلیں اور ہر قدم پر یہ پڑھیں: یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین، اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان مقدس ہستیوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ جو بھی دعا مانگیں گے آپ، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو جب بھی کسی مبارک کام کا ارادہ کریں، مثلا سفر، گھر یا مکان کی تعمیر، نکاح، تجارت یا اس کا مال، کوئی بھی آپ کاروبار کریں، جانور یا نوکری وغیرہ کریں، تو استخارہ کر لینا بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ استخارہ شب جمعہ کے دن شروع کیا جائے۔ اگر پہلی رات میں کامیابی نہ ملے تو اچھا، ورنہ 7 رات تک لگاتار استغاثہ کریں۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن خواب میں ضرور آپ کے سامنے کیا بہتر ہے، کیا ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب وظیفے کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو استخارہ غوثیہ ہی میں درج ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 1000 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پر دم کریں اور سر کے نیچے رکھ کر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ جائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ رات میں ہی آپ کو خواب میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ کام ہم کریں یا نہ کریں۔ تو یہ بے شمار برکتیں آپ کو ان وظیفوں سے ملیں گی۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے آپ استغاثہ ضرور کریں، استخارہ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔